آپ نے اپنی زندگی میں گھوڑ سواری کی جو ابتدا ہے، چل بھی نہیں سکتے تھے تو ہو گئی تھی۔ پہلا میلہ آپ کی زندگی میں سرگودا میلہ منڈی میں دوڑایا۔ بانی جو ہے صاحبزادہ سلطان محمد اصغر علی صاحب، بہت اچھے سوار کے لے جاتے تھے اپنے وقت میں، اور سکول آف تھاٹ جو ہمارا ہے وہ حضرت صاحبان کا ہے۔ کون سے 4-5 میلے پورے پاکستان میں جو زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ جو حضرت صاحب کے یہ 2-3 میلے ہیں، اب عام میلوں پہ جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ان تینوں میں سے آپ کو کون سی زیادہ پسند ہے؟ کہ جب بیٹھتا تو واہ واہ سنتا، اور نیزہ مارتا نہ لگتا تو ہائے ہائے سنتے ہوئے گھوڑا روکتا۔ ایک سال ہم نے 25 میلے دوڑائے تھے، اور 25 میں سے 25 میں ہی کہیں نہ کسی نمبر پہ آئے تھا۔ ایک آدھ جگہ پہ ایک گھوڑا تھا جو میں سنگل کا لے گیا تھا، اور اس ایونٹ میں مقابلے میں تھا اور میرے گھوڑا لنگڑا ہو گیا، میں نے وڈرا کر گیا، 7 سوار رہ گئے تھے۔ لیکن یہی ہے کہ ہم نے جب گھوڑا نہیں ٹھیک ہوتا تھا میلے میں جا کے وہاں نہیں دوڑا، اور کبھی زندگی میں کبھی کسی بھائی کا دوست کا مانگ کے گھوڑا نہیں دوڑا۔ وہ سب نئے آنے والے جو سوار ہیں، آپ میدان سے باعزت گزرنا سیکھیں، جیتے بعد میں ہوتی رہتی۔ باعزت طریقے سے اگر گزر گئے نا میدان سے، پھر آپ کامیاب ہیں۔ اب باعزت طریقے سے کیسے گزریں گے؟ آپ کا گھوڑا ٹھیک ہو، آپ خود سوار ٹھیک ہو، انٹرینڈ گھوڑے بغیر سیکھے آپ میدان میں نہ چلے جائیں، وہاں آپ کی عزت پھر نہیں بچے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو جو گھوڑے کے اوپر ہلتا ہے اس کو ریزہ بازی کرنی نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال شفیع، اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان نیزہ بازی ٹورنامنٹ۔ آج ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، ان کا نام ہے ملک اکبر حیات اوان، اور یہ اچھالی سے جو ہے ان کی وابستگی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ خیریت؟ جی الحمدللہ۔ ملک صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے جناب، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ملک صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور سلطان پوڈ کاسٹ کے لیے جو ہے آپ نے خصوصی ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے جی، کہ اتنے سخت موسم میں آپ نے مہربانی کی ہے، اور بہت ویلکم جناب۔ سر آپ کی محبت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں گھوڑ سواری کی جو ابتدا ہے وہ کس عمر سے شروع کی؟ گھوڑ سواری کی ابتدا تو آپ یہ سمجھے کہ جب ہم چل بھی نہیں سکتے تھے تو ہو گئی تھی، کیونکہ والد صاحب اپنے جب سواری پہ آتے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کے تو آگے بٹھا لینا، اور اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، شاید ان کے والد صاحب نے بھی ان کے ساتھ ایسے کیا، تو وہ ابتدا تو گھوڑ سواری کی اسی وقت سے ہو گئی۔ آپ بچپن سے بھی ہی سواری شروع ہو گئی جی، اور پھر جب بالکل چھوٹے تھے تو خود ہی والد صاحب اس بات پہ انکریج کرتے تھے کہ ہاں بھائی بیٹھو گھوڑے پہ، اور کئی دفعہ ان کے سامنے گر بھی جاتے تھے، اور وہ انتہائی شفیق والد تھے جی۔ اور بہت پیار کرنے والے۔ لیکن جب میں گھوڑے سے گرتا تھا تو وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میں صحیح۔ بہت چھوٹا تھا، یہ میں اپنے اس عمر کی بات کر رہا ہوں جب 5-6 سال 7 سال کا ہوں گا۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد بھی اگلی زندگی میں بھی لگاتار، جب میں بالکل سکول سٹوڈنٹ تھا، پھر اس وقت بھی کئی دفعہ تو بڑے سخت گھوڑوں پہ بھی چڑھا دیتے تھے وہ۔ صحیح۔ تو وہ کیونکہ ہمارا پورا خاندان اس طرح کا شوق رکھنے والا تھا گھوڑوں کا، اور اسے اس کرنے والا، تو یہ ہمارے اب بالکل نسل میں ہے گھوڑوں کا شوق۔ ملک صاحب آپ کو یاد ہو کہ آپ سوار بن گئے ہیں، ویسے تو ساری زندگی سیکھنے کو چیزیں ملتی رہتی ہیں، کہ آپ سوار بن گئے، آپ پہلا میلہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ کو یاد ہو، کون سی جگہ تھی، کون سا شہر تھا جس میں آپ نے پہلے میلے میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہو ایز اے رائڈر؟ جی میں عام طور پہ گھوڑوں پہ سواری تو میرے والد صاحب مجھے بچپن سے، جیسے میں نے بتایا، کرواتے تھے، اور بعد کی زندگی میں جب کئی بڑے سخت گھوڑے ہوتے تھے ان پہ بھی سوار کر دیتے تھے مجھے، اور یہ طریقہ تو انہوں نے سکھا دیا تھا۔ لیکن اگر باقاعدہ نیزہ بازی کہی جائے تو اس وقت میں BA کر چکا تھا 85 میں، اور
پہلا میلہ جو نیزہ کا تھا نا وہ میں نے سرگودا میلہ منڈی میں دوڑایا. باقاعدہ نیزہ بازی آپ یہ کہہ لیں کہ 85 سے میں نے میلوں میں جو سرگودا جو مقابلوں میں تھا. آپ کے پاس بھی گھوڑے ہیں, کس قسم کے گھوڑے ہیں, کون سی نسل کے گھوڑے ہیں, اور آپ بذات خود ذاتی طور پہ آپ کو کون سی نسل کے گھوڑے پسند ہیں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا ہے نا جی کہ ہمارا سکول آف تھاٹ تو حضرت صاحبان والا ہے جی, اور ہم لوگ تو دیسی گھوڑی پسند کرتے ہیں نیزہ بازی, کیونکہ جو تھارو بریڈ ہے اس کا یہ ہے کہ اب خوبصورتی کے اپنے اپنے معیار ہیں. ہمیں دیسی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں, زیادہ نفیس لگتے ہیں. ہمارے خوبصورتی کے معیار دیسیوں والی باتوں پہ بنے ہوئی ہیں, جیسے شروع سے ہم بزرگوں سے سن رہے ہیں. ہمیں وہ لگتی ہی خوبصورت ہے کیونکہ ہماری وہ ٹریننگ جو ہوئی ہے. جی, ہو سکتا ہے کہ جو ولایتی پسند کرتے ہیں ان کو وہ خوبصورت لگے, لیکن ایک بات جو میں نے چند ایک مکس گھوڑے دوڑائے ہیں اور دیکھا ہے, ان کا اور ان کی نیچر کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ تھارو بریڈ اچھا ہے کہ جس کا بڑا سٹیپ ہو, کیونکہ اس نے ریس میں فاصلہ طے کرنا ہے. جی, نیزہ بازی میں خوبصورتی بنتی ہے کہ اس کا چھوٹا سٹیپ ہو لیکن جلدی سٹیپ مارے, صحیح, تیزی سے قدم, وہ خوبصورت لگتا ہے. اور اگر لمبے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لمبے قدموں کے ساتھ یا سٹیپس کے ساتھ دوڑے گا نا, وہ سوار کو آٹومیٹکلی تھوڑا سا اوپر سے ہلائے گا. اور نیزہ بازی میں جو اوپر سے سوار ہلتا ہے نا وہ بہت بدصورت لگتا ہے. صحیح, ہلنے والا سوار کو کبھی, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو جو گھوڑے کے اوپر ہلتا ہے اس کو نیزہ بازی کرنی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ نیزہ بازی میں کافی سارا آپ خرچ کرتے ہیں. جی بالکل, زندگی کا بھی رسک ہے, بالکل ایسے. گر بھی سکتے ہیں, کوئی دفعہ گرے ہیں. اچھا, یہ سارا کر کے بھی آپ کو لوگ جو بیٹھے ہوں الٹا ناپسند کریں یا آپ کا گلہ کریں تو یہ اتنا مشکل کرنے کی کیا ضرورت ہے, بیٹھے رہے گا. تو میدان میں جانا ہے تو آپ وہ چیزیں کریں جو لوگ پسند کریں آپ کو, اور باعث طریقے سے میدان سے تو گزرے آپ. جی جی بالکل ایسا. بھائی صاحب 3-4 قسموں کی نیزہ بازی ہے, سنگل نیزہ بازی ہے, لائن نیزہ بازی ہے, اور سیکشن نیزہ بازی. جی, ان تینوں میں سے آپ کو کون سی زیادہ پسند ہے؟ مجھے تو نمائشی نیزہ بازی زیادہ پسند. اس کو ڈیفائن کریں. میں عرض کرتا ہوں کہ جو سنگل نیزہ بازی ہے, اگر اس پہ گھوڑے کا معیار نہ ہو, سوار کا معیار نہ ہو, لیکن وہ جیت تو وہ بھی جاتے ہیں جو بالکل آہستہ آہستہ دوڑا کے آتے ہیں, اور بس خوبصورتی تو نہ بنی. صحیح. سیکشن نیزہ بازی میں بھی ایسا ہے جی کہ آپ بالکل معمولی سپیڈ کے گھوڑے دوڑا کے ہو سکتا ہے کہ کبھی ون کر لیں, ون تو ہو جاتی ہے, انعام بھی آپ لے جاتے ہیں, لیکن عزت بنتی نہیں اب. ٹھیک. لیکن اگر آپ نمائشی نیزہ بازی اچھی کرتے ہیں, میں نے خان غلام محمد صاحب کا وہ شاگرد ہوں, تو ایک دفعہ وہ بات کر رہے تھے کہ میں نے کبھی سنگل نیزہ بازی ون نہیں کی. صحیح. یہ خان صاحب کہہ رہے تھے. ٹھیک. لیکن مجھے ایک چسکا تھا, عادت تھی کہ جب بیٹھتا تو واہ سنتا, اور نیزہ مارتا نہ لگتا تو ہائے ہائے سنتے ہوئے گھوڑا روکتا. کمال ہے سر. مجھے اس میں مزہ آتا تھا, میں یہ نیچے لیٹ کے قلعے نہیں اٹھاتا. تو بات یہ ہے کہ نیزہ بازی جو خوبصورت طریقے سے آپ کرتے ہیں نا جی, اگر آپ جو اچھے سوار آج بھی دوڑ رہے ہیں وہ نہ بھی اگر ان کا نشانہ لگے تو ان کو ہوا پھر بھی مل جاتی. صحیح. لیکن وہ معیار پورے کریں نیزہ بازی کے جو ہے. پہلے وقتوں میں کہتے ہیں, ہمارے دور میں شو نیزہ بازی تو ہوتی تھی, اور میں بھی ہر جگہ پہ میری نمائشی نیزہ بازی میں پارٹیسپیشن بھی ہوتی تھی. اس وقت کے جو بہتر تھے ان میں تھا میں بھی. اس وقت وہ نہ ہر شے کا ایک گھوڑے کی باغیں کہاں رکھنی ہے, وہ باغوں والا ہاتھ کہاں پہ ہونا ہے, اسی طرح نیزے والا ہاتھ کہاں پہ ہونا ہے, یہ آپ کا جو دائیں والی ٹانگ ہے کس طرح ہونی ہے, بائیں والی ٹانگ کس طرح ہونی ہے, یہ ساری چیزیں
کر کے پھر گھوڑے کی ساتھ سپیڈ بھی دیکھ کے پھر وہ پوائنٹس وہ دیتے تھے نمائشی نیزہ بازی. تو ساری چیزیں اس میں آ گئی, ننگا گھوڑا بھی آ گیا, یہ ساری آ گئی. تو پھر نیزہ بازی تو خوبصورت ہی ہونی چاہیے. کیونکہ خالق صاحب یہ ہمارا ثقافتی کھیل ہے, پاکستان کا کھیل ہے. جس طرح آپ نے چیزیں بتائیں تو یہ اس وقت کے دور میں دیکھنے والے بھی لوگ جو ہیں بڑا ٹائم نکال کے اور بڑے شوق سے, میرے خیال میں 5-7 دن نیزہ بازی ہوا کرتی تھیں اور لوگ بڑے شوقین جناب ان کو دیکھا کرتے تھے آ کے. بالکل ایسا تھا. یہ جی میں عرض کروں آپ کو کہ ہارس اینڈ کیٹل شو تو چلو وہ ایک طریقے سے جب زیادہ اس کو عروج تو ملا جب ملک امیر محمد خان تھے گورنر, جی, کیونکہ وہ خود بھی گھوڑوں کے شوقین تھے, گھوڑے رکھی ہوئی تھے. بلکہ ملک اسد ان کے بیٹے ہیں, وہ تو نیزہ بازی کرتے بھی رہے. بعد میں جو بہت زیادہ نیزہ بازی کا گڑ رہا ہے جسے کہتے ہیں وہ سرگودا تھا. ہم نے بچپن سے دیکھا ہے اس سے. اور گیمیں بھی ہوتی تھی وہاں پہ, کبڈی ہوتی تھی اور پڑکوڈی ہوتی تھی, لیکن نیزہ بازی 7 دن ہوتی تھی. 7 دن کا یہ میلہ منڈی ہوتی تھی اور اس میں تقریباً شام کو مہمان خصوصی بھی آتے تھے اور اس میں نا وہ نمائشی نیزہ بازی بھی کرواتے. اس میں زیادہ تر یہ تھا کہ جس وقت میں نیزہ بازی کرتا تھا اس سے پہلے کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے تھا. میں 85 سے آنورڈ بات کر رہا ہوں. ہر کلب سے نا 2 یا 3 سوار وہ لیتے تھے جو نمائشی نیزہ بازی میں پارٹیسپیٹ کر سکتے. جی, اب وہ مجھے یہ ویسے کریڈٹ حاصل ہے کہ 85 سے لے کر جب تک شاہین کلب میں ہم رہے ہیں یا 2002 کے بعد پھر ہمارا یہ سلطانی آوان کلب بن گیا, اس میں بھی بعد میں کچھ یہ پچھلے 10 سال سے کیونکہ میری کمر کا پرابلم تھا وہ اس جگہ پہ تو میں نہیں دوڑا سکتا تھا جہاں پہ تھا پہلے. جی, لیکن اس سے پہلے تک میں ہمیشہ میری پارٹیسپیشن اس میں ہوتی تھی اور بہت سارے دوست یا جو جاننے والے تھے جی, جی, یہ نیزہ بازی کو, جیسے سید شاہ سلطان صاحب تھے, حضرت سلطان محمد اصغر علی, ایک تعلق تو ہمارا تھا ہی ان کے ساتھ بزرگوں سے, لیکن ایکچولی مجھے پسند کر رہے تھے میری نیزہ بازی کی وجہ سے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تھی, یہ جو روزانہ شو نیزہ بازی یا نمائشی نیزہ بازی ہوتی تھی, اس سے ایک فائدہ ہوتا تھا اور کچھ تھا یا نہیں. اچھا گھوڑا رکھنے کو انکریج کر رہے تھے وہ لوگ, جی, اور اچھے سٹائل سے دوڑنے والے کو وہ پسند کر کے انکریج کر رہے تھے. تو جب وہ پھر نیزہ بازی یہ نمائشی نیزہ بازی ختم ہو جائے گی نا, بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ وقت ضائع ہوتا ہے جی, تو اس سے پھر معیار تھوڑا سا ڈاؤن آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ نمائشی نیزہ بازی کے مقابلے ہونے چاہیے تاکہ اچھا گھوڑا, اچھا سوار, اس کو انکریج کیا جائے. ہم سب کو بریڈ بھی آپ کرا رہے ہیں کسی نسل کی؟ یا جی یہ جو ہمارے دیسی گھوڑے ہوتے ہیں نا جی, ایکچولی تو یہ اگر ان کا ڈی این اے کرایا جائے نا تو ان میں بہت ساری یہ بریڈوں کا مکسچر ہے دیسی کے اندر. جی دیسی گھوڑا جو ہے نا بہت ساری بریڈوں کا مکس ہے اس میں, مکسچر ہے. یعنی اس میں کیونکہ یہ جو تھا نا ہمارا ایریا, ادھر گھوڑے نہیں ہوتے تھے. یہ باہر کے حملہ آور جو آئے نا جی, وہ گھوڑے یہاں پہ لے آئے, اور پھر جو آیا کوئی بیکار ہو جاتے ہوں گے, وہ رہتے گئے یہاں پہ, آگے ان کی بریڈز میں سے ہوتے گئے. جی, تو اگر یہ دیکھا جائے تو ان میں ساری بریڈز کا ہے یہ مکسچر ہمارے دیسی گھوڑے. تو یہاں پہ پھر آگے مختلف خصوصیات کی وجہ سے کسی نے نام رکھ دیا یہ فلاں ہے جی, یہ فلاں نسل ہے. دیسی بنیادی طور پہ بہت ساری نسلوں کا مکسچر ہے. تو ہم بھی تھوڑا بہت اپنی کیپیسٹی کے مطابق 2-4 گھوڑیاں رکھ کے تھوڑی بہت بریڈ کراتے رہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں باہر سے خریدنے نہ پڑے. تو بہت بڑے بریڈر تو ہم نہیں ہوئے. ملک صاحب بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل سے نیزہ بازی کے بارے میں بتایا, ہمیں آگاہ کیا, گھوڑوں کے بارے میں, گھوڑوں کی نسلوں کے بارے میں بتایا. آپ بتائیے گا کہ ان فیوچر آگے آپ اپنے کسی بیٹے کو بھی نیزہ بازی میں لے کے آ رہے ہیں یا کچھ سکھا رہے ہیں؟ جی
میں نے عرض کیا ہے نا جی کہ یہ ہماری تو نسل میں ہے جی. صحیح. ہم جو عوام ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی کی اولاد ہے, تو حضرت علی سے لگ کر آج تک تو ہمارے گھر سے گھوڑے ختم ہوئے نہیں ہیں. ماشاء اللہ. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ میرے بچے بھی جو ہے یہ ہماری روایت قائم رکھیں گے اور کر بھی رہے ہیں. وہ کہ پڑھائی میں ذرا ان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہے, تو لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب بھی آتے ہیں وہ سب پہلے گھوڑوں کی طرف جاتے ہیں. ایک دن وہ ان کو تو نہ وہ سواری ضرور کرتے ہیں وہ. اور ایک بیٹا میڈیکل کالج میں ہے چھوٹا, وہ بھی بڑا جب آتا ہے تو وہ جتنی دیر اس کو دل ہوتا ہے کہ جو مجھے ٹائم ہے نا وہ سارا دن میں گھوڑے پہ چڑھا رہا ہوں. زبردست. تو یہ انشاءاللہ چلے گا جناب. اکثر چال باز گھوڑے جو ہیں, ٹورے والے گھوڑے جن کو کہتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا کتنا لگاؤ رہا ہے یا ہے؟ یہ جو چال باز گھوڑے ہیں نا جناب, یہاں پہ پھر چال کے بھی اپنے اپنے معیار بن گئے ہیں. صحیح. اب کچھ تو جو ڈانسر گھوڑے ہیں ان کو بھی اب چال کہا جاتا ہے, اچھے لگتے ہیں وہ بھی جی, اپنے حساب سے, وہ بھی اچھے لگتے ہیں, لیکن وہ چال نہیں ہے, وہ ڈانس. وہ ڈانس. ٹھیک. پھر ایک جو خوبصورت گام چلنے کا ایک حساب تھا گھوڑوں کا, وہ تو اب بڑا تھوڑا ہو گیا. یعنی گھوڑا پاؤں پھیر پھیر کے اوپر اٹھا اٹھا کے وہ قدم چلے گام. صحیح. اب اس میں یہ دھرکے والے شامل کر کے وہ اس کو, وہ ایک سوار تھا بیچ میں ایک ذیلی سی بات آ گئی. جی جی جناب. تو وہ اس کو ڈانسر گھوڑوں کا تھا, بیکانیریوں میں سے تھا. وہ جو بڑے ان کے ہوتے ہیں نا, بڑے استاد تھے وہ. جی جی. تو وہ جنگ میں وہ حاجی سلطان صاحب کے پاس تھا, وہ میرے والد صاحب کے دوست. تو ہم گئے, میرے والد صاحب بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ استاد فضل الدین یا کچھ اس طرح کا نام تھا ان کا, استاد جی یہ گھوڑے کچھ کام کر دے پہ. وہ اردو سپیکنگ تھے وہ جو استاد ہوتے. جی جی. انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو اس کو صرف 1 سال ہوا ہے, میں نے تو اس کو سیدھا چلنا سکھایا ابھی. انہوں نے کہا جی تو آپ نے سیدھا چلنا اس کو 1 سال میں سکھایا ہے, تو دوسرے سوار تو جناب فوری ان کو 2 مہینے میں سکھا دیتے اور آپ کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آگے سے پکڑا پیچھے سے پیٹا سالا کچھ تو کرے گا. وہ ایسے اعتماد کی بات یہ ہے جی کہ اگر وہ چال پھر وہ اس کو مارا, آرام سے تو چلنے نہ دیا, پھر وہ دھرکا چال وہ چلائی, تو وہ کچھ پھیر شیر تو لیتے ہیں لیکن وہ چال نہیں. صحیح. چال ہے جیسے قریش صاحب چلاتے. اچھا یہ چال بھی جو ہے نا, میں نے وہ اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ حضرت صاحب کے جتنے گھوڑے ہوتے تھے نا جی, یہ پہلے بڑے حضرت صاحب تھے, سلطان محمد عبدالعزیز صاحب کے ٹائم کے گھوڑے یہ اب یہ چلتے تھے. صحیح سے. اور وہ یہ تھا جی کہ یہ گھوڑے عام طور پہ چین ان کے گھوڑے ہوتے تھے اور بڑے سخت ہوتے, قابو نہیں دیتے تھے. جب وہ ان کو خیال آ جاتا کہ ہمیں اب دوڑنا ہے تو وہ پھر رکتے نہیں. اب ان کا خیال دوسری طرف لانے کے لیے ان کو یہ سکھایا جاتا کہ جب وہ تیزی کرنے لگے تو اس چال کے خیالے لگ جائے, اور وہ نہ وہ تیزی اور وہ ان کا جو اگریسو جو ہوتے ہیں وہ اس سے باز رہے تھوڑی سی. زبردست. ایکچولی اس کے پیچھے یہ تھی. جی. پھر بعد کے اشارے سے بغیر سامان کے, یعنی پاؤں پہ وزن بھی کوئی نہیں باندھا ہوا, کوئی سم بہت بڑے بڑھا کے کئی وہ ملتان سائڈ پہ چلاتے ہیں, ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے چلاتے ہیں, وہ نہ ایسے نہیں. عام سم کے ساتھ بغیر سامان سے باغ کے اشارے سے گھوڑا پاؤں اتنے اوپر اٹھا کے کوئی چلا کے تو دکھا. اور اب قریشی صاحب کا دیکھیں گی کہ قریشی صاحب کی عمر دیکھے اور جو حضرت صاحب کے گھوڑے ہیں ان کی جان دیکھے, اور وہ کمال انسان ہے کہ ان گھوڑوں کو
اب بھی وہ چلا رہا ہے اس عمر میں, اور ان کا میرے خیال میں ہوا ہے, اسٹنٹنگ بھی ہوئی ہے جی جی ساتھ. آئی تھنک راؤنڈ اباؤٹ 95 ان کی ایج ہے جی. جی بالکل, میں بچپن سے شاہ جی کو اسی عمر میں دیکھتا ہوں, تو آپ اندازہ کریں کہ وہی نا گھوڑا سنبھالنا بڑا مشکل بات, اور وہ صرف گھوڑا نہیں ہے, تین نسل کے وہ گھوڑے یہ بندے بات کر لیتے ہیں. میں نے دیکھی ہوئی ہے قریب سے, میں جڑا ہوا ہوں ان پہ, مجھے پتا ہے ان کی طاقت کا. تو وہ کمال انسان ہے جی قریش صاحب. ملک صاحب پاکستان میں بہت بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں نیزہ بازی کے, سرکاری غیر سرکاری مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں. پنجاب میں خاص طور پہ بڑی کثیر تعداد میں ایک ایک ضلع میں جو ہے 2-2 3-3 میلے ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ سوار ادھر کچھ ادھر. کوالٹی بھی ہے, معیار ہے, بڑے اچھا معیار ہے, اچھی آرگنائزیشنز جو ہے نا اس کو میلے کو جو کر رہی ہوتی ہے. آپ کو کون سے 4-5 میلے پورے پاکستان میں جو زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ میں نے جی دیکھا ہے کہ اب تو کوئی 4-5 سال سے میں نے نیزہ بازی نہیں کر رہا اپنی صحت کی وجہ سے, اور پھر ظاہر عمر کا بھی اب حساب ایسا ہے کہ اب جی نہیں ہے. تو میں نے نیزہ بازی کی ہے جی 20 تک, 2020 سے. لاسٹ جو میں نے میلہ دوڑایا تھا نا, وہ ملک فاروق بندیال صاحب نے جو لگایا تھا نا میلہ بندیال میں, ان کے بیٹے کی شادی کی اس پہ. ٹھیک, تو لاسٹ ٹائم میں نے وہاں پہ گھوڑا دوڑایا, اس کے بعد میں نہیں دوڑا سکا. تو یہ جو میں نے دورانیہ دیکھا ہے اس میں اچھے میلے ہیں دیکھے ہیں, اچھے انتظام دیکھے ہیں. گجرات سائیڈ پہ, کھاریا سائیڈ پہ اچھے انتظامات, اچھی مہمان نواز لوگ ہیں, وہ بھی اور جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں, گئے بھی ہیں ہم کے جگہوں پہ. جی یہ جو تو لمبے والا میلہ ہے نا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اچھالی 2-3 سال میلہ لگا نا جی, 2002 3 4 تک کوئی لگا ہو, اس کے بعد پھر تو لمبا حضرت صاحب نے شروع کرا ہے میلہ. میں اس وقت سے اور 2020 تک جتنے تو لمبا میلے ہوئے ہیں, ایک دفعہ میں نے ایک میلہ مس کیا. میرے ایک جو ٹیم میٹ تھا سیکشنی, اس کا کوئی ایسا مس ہیپ ہوا ان کے گھر میں, اور وہ اس کی وجہ سے میں 1-8 سال نہیں گیا تھا اس وقت. ورنہ اس وقت سے لگ کر اب تک میں ہر میلہ جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہے. اب وہ کہ وہ میں دوڑا نہیں سکتا, لیکن کیونکہ ہم سلطانی امان کلب والے میزبان ہوتے ہیں تو میں ادھر اب بھی جاتا ہوں, حضرت صاحب کا حکم بھی ہوتا ہے. جی تو اس جیسا جو آرگنائز میلہ ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. صحیح, بلکہ حقیقت ہے, اب یہ شاید دیکھنے والے کئی کہیں گے کہ کیونکہ میری وابستگی اور میری عقیدت ہے حضرت صاحب سے, تو اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے, لیکن میں نیوٹرلی بات کر رہا ہوں. وہاں کے انتظامات دیکھ کر جو حضرت صاحب کے یہ 2-3 میلے ہیں, اب عام میلوں پہ جانے کا دل ہی نہیں کرتا. وہ بدنظمی, لوگوں کا بیچ میں آ جانا, عام طور پہ تو ایسے میلے دیکھے ہیں جی کہ پہلی پٹڑی تو بندے ہی بندے ہوتے ہیں نا اس پہ. صحیح, میں خود کیونکہ سیکشن لیڈ کر رہا ہوتا تھا, پہلی پٹڑی پہ بہت سارے میلوں پہ تو جانا اس لیے بند کر دیا تھا کہ میری پٹڑی کور کر جاتے تھے بندی. تو وہ بڑا اور ناک ہوتا ہے, سوار بڑا خطرناک ہوتا ہے, اگلے لوگوں کے لیے بھی خطرناک, لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہے. اتنا انتظام نہیں ہوتا کہ اپنی جگہ پہ لوگ, لیکن ایک آدمی کو گزر کے تو دیکھا. میں حضرت صاحب کے بہت قریبی ہوں, جتنا میں قریبی ہوں اور کوئی بھی نہیں قریبی ہوں. ایک دن میں نے آج تک یہ جرت نہیں کی کہ ایک سائڈ سے کراس میں کر جاؤں میلہ. آرگنائزر یا زیادہ تر جو آدمی ہیں حضرت صاحب کے مجھے جانتے بھی ہوتے ہیں, میرے ساتھ مہربانی بھی کرتے ہیں, لیکن میں ایک سائڈ سے گھوڑا کر کے ادھر سے بالکل پورا صحیح بیچ میں سے کراس نہیں کروں گا, اور نہ کوئی کرتا ہے. زبردست. تو یہ انتظام تو یہ ہے, کبھی مٹی نہیں ہوئی, کبھی پرابلم نہیں ہوا. اور پھر مہمان نوازی کی جو حالت ہوتی ہے, جو مہمان آتے ہیں ان کی جو خدمت ہوتی ہے وہ اتنا. اسی طرح وہ انٹرنیشنل نیزہ بازی کا ایونٹ ان کا ادھر دیکھتے ہیں جورا آباد میں جی, وہ کہ وہ ہماری جو ہم روایتی یا دیسی نیزہ بازی کرتے تھے اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی جس طریقے سے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے
کیا بات ہے. بڑے عرصے سے ہی آپ کو نیزہ بازی کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں, آپ کا بڑا نام ہے. آپ بتائیے کہ سلطانی عوام کلب کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں, بانی جو ہیں صاحبزادہ سلطان محمد اصغر علی صاحب, اور ان کے والد گرامی, ان کے ساتھ آپ کی کیسے وابستگی ہوئی؟ کہاں سے یہ جو کہانی ہے آپ کی زندگی کی, یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ جی ہمارا تعلق تو 3 جنریشنوں سے حضرت صاحبان کے ساتھ ہے. ایک خاص عقیدت کا حضور سلطان بہو صاحب سے عقیدت ہے, اور اس لحاظ سے, اور حضرت صاحب کے خاندان کیونکہ خاص طور پہ وہ مہربان ہے. اور سب سے بڑیا وہ ایک اور جو وجہ تھی, یہ اچھالی میں نوشہرہ میں اور ان کا قیام گرمی میں ہوتا ہے, اور کیونکہ ہم بیسیکلی بھی ادھر کے ہیں تو ایک خاص تعلق کو جو میں دیکھ رہا ہوں, میرے جو دیکھنے کا بات ہے سلطان محمد عبدالعزیز صاحب سے جو میں نے دیکھا ہے. میرے والد صاحب کی پہ وہ بڑے مہربان تھے, اور ان کے بھائی تھے سلطان محمد شریف صاحب, ان کا جو ڈیرا تھا نا وہ اچھالی میں ہوتا تھا, اور سلطان محمد عبدالعزیز صاحب کا جو ڈیرا تھا وہ نوشہرہ میں ہوتا تھا. تو میرے والد صاحب جو تھے, اور میں پھر بچپن میں مجھے یاد ہے کہ والد صاحب جاتے تھے, میں بھی ساتھ ہوتا تھا, تو وہ مجھے بہت زیادہ یاد ہے. کس سن کی بات ہے؟ کوئی آپ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ صاحبزادہ صاحب کے پاس وہاں کھالی جاتے؟ تو میری پیدائش جو ہے وہ ہے 64 کی, اور بہت بچپن سی میں پھر جب جتنا مجھے یاد میرے خیال میں 3-4 سال کا بچہ کئی یادیں تھوڑی سا زندگی میں رہ جاری ہیں. جی جی. تو اب میں ایگزیکٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری عمر کتنی ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے سلطان محمد عبدالعزیز سے بہت زیادہ یاد ہے. میرے خیال میں کافی میری ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ ایک آدھ سیزن میں نے نہیں دیکھا, میں ایک سیزن ان کو دیکھتا رہا ہوں, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم جاتے تھے والد صاحب کے ساتھ. اور میرے والد صاحب پھر ان کے شاگرد تھے, اور ان کا بھی جو دوست دیکھیں گے اور جانتے ہیں, اور پرانے دوست تقریباً سارے جانتے ہیں جو ینگسٹر ہیں, ہو سکتا ہے نا ملک کرم الہی, بہت اچھے سوار کے لے جاتے تھے اپنے وقت میں. اور سکول آف تھاٹ جو ہمارا ہے وہ حضرت صاحبان کا ہے, یعنی سیکھا تقریباً وہ آ رہا ہے زیادہ تر ان سے. سر یہ محمدیہ حیدریہ سلطانیہ امان کلب جو ہے, اس کی ابتدا کس سن میں؟ یہ جی ہوا ایسے کہ شروع میں ہمارا تو بچپنا تھا, حضرت صاحبان کا اپنا سلطانیہ کلب تھا جی, اور نیزہ بازی حضرت صاحبان اس وقت جو مجھے یاد پڑتا ہے سلطان محمد صفدر علی صاحب تھے, اور بڑے بھائی تھے حضرت صاحب کے سلطان محمد اصغر علی صاحب کے, اور سلطان محمد اصغر علی صاحب بھی نیزہ بازی کرتے تھے. تو سلطانی اعوان ان کا کلب اس وقت تھا, لیکن یہ بہت زیادہ میلوں میں پارٹیسپیشن ان کی نہیں تھی. گوڑے گو کہ وہ تو حضرت سلطان بہو صاحب یا حضرت علی کے ٹائم سے اس گھر میں آ رہے, لیکن میلے سارے جیسے عام سوار ہر میلے میں جاتے ہیں اس طرح نہیں تھا. ادھر جو تھا یہاں پہ اس ایریے میں ہمارے اور جو کلب اس وقت ڈیولپ ہو رہے تھے, سید شاہ سلطان صاحب نے وہ محمدی حیدری شاہین کلب ایک بنایا. میرے والد صاحب بھی اس شاہین کلب میں تھے. تو کیونکہ یہ بڑے مہربان تھے حضرت صاحبان بھی, اور شاہ سلطان صاحب کا بھی احترام کرتے تھے حضرت صاحب, کیونکہ ہر سید کا ہمارے جو حضرت صاحب ہیں وہ احترام کرتے. ماشاءاللہ. سید ہونے کے ناطے ان کا بڑا احترام تھا شاہ سلطان صاحب کا. انسان بھی وہ بڑے اچھے تھے. تو یہ سارے دوست مل کے میرے والد صاحب, شاہ سلطان صاحب, اور بھی ایک دو دوست جن میں کہتے ہیں کہ خان غلام محمد خان بھی تھے, پٹھان, جو گھوڑوں کو ڈانس بھی کرواتے رہے ہیں. جی جی, پہلے بڑے اچھے نیزہ باز بھی تھے وہ. میرے ویسے وہ بعد میں نیزہ بازی کے استاد بھی وہ تھے, کیونکہ سواری میں نے اپنے والد سے سیکھی جی, اور پھر کیونکہ ان کے وہ بڑے دوست تھے قریبی خان غلام محمد خان, تو جب میں نے نیزہ بازی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ یہ خوبصورت دوڑتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسی طرح خوبصورت دوڑ.
کیا بات. تو وہ میرے پھر استاد انہوں نے بنائے. تو اس طرح تو وہ ان کی ریکویسٹ پہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ شاہین کلاب میں شامل ہو گیا, ان کا سلطانیہ کلاب. اسی وقت سے اب کئی دوستوں کو نہیں پتا, جو ہمارے دوست جو ہمارے پرانے شاہین کلاب کے ہیں, میں بھی بڑا عرصہ شاہین کلاب میں ہی رہا ہوں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ سید شاہ سلطان صاحب کی وجہ سے سلطانیہ شاہین کلاب ہے. نہیں, سلطانیہ شاہین صرف شاہین کلاب ہوتا تھا, محمدی حیدری شاہین کلاب, اور حضرت صاحب کے شامل ہونے سے محمدی حیدری سلطانیہ شاہین کلاب وہ بن گیا. اس وقت کا وہ سب سے بڑا کلب تھا, ابھی بڑا کلب ہے. جی جی. اور جو ملک فاروق صاحب جس کی پریزیڈنٹ بھی ہے, جی جی, تو وہ اس طرح جناب یہ اکٹھے ہو گئے اور سلطانیہ شاہین کلب بن گیا. پھر یہ کافی عرصے, ایگزیکٹ مجھے سن اب یاد نہیں ہے, تو بہرحال بہت لمبے عرصے تک جو نیزہ بازی کی حضرت صاحب نے اسی کلب میں کی. بعد میں حضرت صاحب نے پھر اپنا کلب یہ پھر سلطانیہ کلب بنا لیا اور سلطانی آوان کلب. جی. تو لیکن پھر بھی حضرت صاحب بہت زیادہ میلوں میں ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی تھی, لیکن اصل جو بہت زیادہ پرزور طریقے سے انہوں نے پارٹیسپیشن شروع کی وہ تقریباً 2002 کا آپ کہہ لیں اس کے بعد. صحیح. پھر کلب ہمارا جو ہے وہ زیادہ وسیع ہوا. حضرت صاحب نے نیزہ بازی کا شوق کیا اور پھر حضرت صاحب اس کو بڑے انتہا پہ لے گئے. ٹھیک. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جو نیزہ بازی کی ترقی ہے اور جو پوزیشن ہے اور جو کوریج اس کو مل رہی ہے, اس میں حضرت صاحبان کا ہاتھ ہے. اب انٹرنیشنل نیزہ بازی آپ دیکھ لیں اور دیکھتے رہتے ہیں سارے دوست. جی جی. کیونکہ اگر اس میں شمولیت نہ ہوتی تو ہمارا پھر انٹرنیشنل نیزہ بازی کا کوئی سکوپ پہلے تھا نہیں. حضرت صاحب آئے اور اب یہ ہمارا ٹاپ پہ ہے, اور پتہ نہیں کتنے ایونٹس تو ہمارے پاکستان میں منعقد ہوئے اور کتنے ممالک کی ٹیمیں آتی رہتی ہیں. جی. پہلے یہ نہیں ہوتا. بالکل ایسا. صاحبزادہ سلطان محمد اصغر علی صاحب, جی بھی آپ نے ان کے ساتھ سواری بھی کی, کوئی یادگار واقعہ سنائیں. وہ جو تھے نا جی, وہ ایک تو جو ولی ہوتا ہے نا, جیسے ولی کا ہم نے, اب تو زیادہ عالم ہیں ہم, اتنے نہیں ہیں علم ہمارا, لیکن جو ولی ہے اس کی نا چاند ایک خصوصیات ہوتی ہے جو میں نے سنا ہے. میں نے ایک جگہ پہ سنا ہے, وہ ڈاکٹر اجمل نیازی ایک جگہ پہ میں نے ٹی وی پہ ان کو سنا. جی. کہ جو ولی ہوتا ہے کبھی جمع نہیں کرتا, کبھی طمع نہیں کرتا اور کبھی منع نہیں کرتا. اب یہ باتیں جمع نہیں کرتا اور طمع نہیں کرتا, یہ باتیں تو ابتدا میں ہی سمجھ آ گئی, لیکن منع نہیں کرتا ولی نا, یہ ہم نے حضرت صاحب کے ساتھ رہ کے دیکھا. وہ کیا جی, کہ جو آیا حضرت صاحب نے انتہا کی مہمان نوازی کی, اس کو بدکار کو برے کو ایسے دھدکارا نہیں کہ جاؤ. بہت عرصے کے بعد یہ سمجھ آیا کہ اگر وہ دھدکارتے رہتے تو ان کی زندگی میں چینج کیسے آتا. ولی تو شامل ہوتے ہیں ساتھ, اور اگر ان کو پہلے ہی منع کر دیتے بھائی ادھر نہ آؤ, تو وہ تو جیسے بدکاری پہ جو ہے, میں نے بڑے آدمی اس در پہ حضرت صاحب سے محبت اور اس کی وجہ سے بدکاریاں چھوڑتے ہوئے دیکھی. کیا بات. تو وہ کمال انسان تھے, سخی تھے انتہا کے, یہ پرواہ ہی نہیں تھی انہیں کہ کوئی شے رکھنی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت صاحب. جناب. اچھالی کا میلہ تھا, پہلا میلہ تھا تقریباً 2002 میں. جی 2002 میں, جتنا مجھے یاد پڑتا ہے. ایک سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 2002 کا ہی تھا. صحیح. تو نا میں کیونکہ حضرت صاحب کے بہت زیادہ مہربان تھے میرے پہ, تو وہاں پہ تھا ان کے ساتھ ہی. وہ ایک پیسے آئے اور حضرت صاحب عام طور پہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتے تھے, وہ دے دیتے تھے. جو قاری صاحب تھے, نصر اللہ صاحب عام طور پہ تھے, دوسرے کو ان کو فوری دے دے. وہ کیونکہ اٹھ رہے تھے تو وہ نا انہوں نے اپنی جیب میں ڈالی. وہ تقریباً 30,000 تھا یا 40,000 کے قریب سے. خیر وہاں پہ گئے, نیزہ بازی ہوئی, وہ شو نیزہ بازی ہو رہی تھی. تو
میرے پہ کیونکہ بڑے مہربان تھے، میری نوازی انہیں پسند تھی، وہ فرماتے تھے ویسے تو میں ان کا خادم تھا لیکن مجھے وہ بالکل بیٹا سمجھتے تھے اور مہربان بھی اسی طرح تھے جیسے بیٹوں پہ ہوتے ہیں والد۔ تو نا میں نے وہاں پہ میں نے بھی دوڑایا، اچھا دوڑا گھوڑا، میں بھی اپنے وقت کے حساب سے نیزہ بازی بھی وہ جو نمائشی نیزہ بازی سیکھی کرتا، جی بڑے خوش ہوئے۔ کچھ تو میں اعلان سنتا رہا اور کچھ میں گھوڑے سے اتر کے آ گیا، وہ ابھی تک پیسے دے رہے تھے، میں نے گھوڑا دوڑایا تھا، وہ جی کوئی مانگنے والا آ جاتا وہ ایسے جیب میں ڈالتے ہاتھ اور جو نکلتے پکڑا دیتے، اور اس وقت کیا جب جیب اوپر نیچے سے نا وہ خالی ہو کے نا ایسے الٹی ہو باہر آ گئی، وہ کپڑا اس کا باہر ساتھ۔ تو سخاوت کا یہ مقام تھا۔ مہمان نوازی کی آپ دیکھ رہے ہیں سلطان محمد علی صاحب کا انتہا کوئی ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کا مہمان بنا ہوں اور ان کی مہمان نوازی دیکھی ہے، میں نے ایسا مہمان نواز بندہ نہیں دیکھا جیسے حضرت صاحب کا ڈیرے پہ مہمان نوازی۔ صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب پریزیڈنٹ بھی ہیں اس ٹائم ای ایف پی کے، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں محمدی حیدریہ سلطانیہ امان کلب کے۔ ان کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ، آپ نے بھی کلب کی وردی پہنی ہو، گھوڑے پہ سوار ہو، صاحبزادہ صاحب بھی گھوڑے پہ سوار ہوں، نیزہ بازی کرتے ہوں، ان دنوں میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کہیں کہ یہ جو ہے مرتے دم تک مجھے یہ واقعہ نہیں بھولنے والا، گولڈن واقعہ کو سنائیں۔ واقعات تو بڑے ہوتے رہتے ہیں جی، اور جو ہے نا ان کا کردار جی وہ عام آدمی کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے تو اس طرح تھے جیسے بچپن ان کا ہم نے دیکھا ہے، جوانی پھر دیکھی ہے، آج تک دیکھ رہے ہیں۔ قربت ان کے ساتھ ایسے تھی کہ اچھالی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، وہ پورا سیزن اکٹھے، اب تو بڑے مصروف ہو گئے ہیں، وہ ذرا تھوڑا ان کے باہر کی ٹور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تقریباً وہ اکٹھے ہی ہوتے تھے۔ سب سے بڑی بات جو ان کی یہ ہے، میں نے آج تک بچپن سے لگ کے آج تک جوانی میں بندے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھا ہے، آج تک ان کو میں نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اور یہ بالکل میں اپنے ایمانداری سے بات کر۔ صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب کے جو بھائی ہیں صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، ان کے ساتھ جناب کا لگاؤ، جناب کی محبت، ان کے ساتھ جناب کی کیسی وابستگی رہی؟ یہ حضور جو تینوں بھائی ہیں جی، صاحبزادہ سلطان محمد بہادر عزیز سے سمیت، وہ زیادہ چھوٹے ہیں، تو ان کا سارا بچپنا دیکھا ہے میں ان کے بہت قریب تھا۔ حضرت صاحب میرے پہ مہربان تھے، اور میں جب یہاں سے ادھر سے اچھالی جاتا، میرے والد صاحب بھی ہوتے تھے ادھر، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں اگر صبح گیا نا، رات کو میں اپنے گھر جاتا تھا، حالانکہ وہاں کے ہم اپنے حساب سے ٹھیک باعزت آدمی ہے، لیکن وہ حضرت صاحب کی وہ محبت تھی کہ مجھے ہلنے نہیں دیتی تھی۔ بس سلطان احمد علی صاحب تھے یہ تو اب تو وہ میں تو ان کو دیکھتا ہوں بھی، اور جتنا وہ وقت دیتے ہیں اپنی اس تعلیم پہ، ہر وقت پڑھنا، ہر وقت، اس نے انہوں اتنی زندگی میں اس طرح تعلیم کے لیے وقف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بالکل، اور اسلام کے لیے جو جتنی بڑی خدمت ان کی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، تو دنیا مانتی ہے ان کو، اور اتنی ینگ ایج میں۔ اب تو چلو آج سے اگر 10-12 سال پہلے دیکھیں تو اس وقت بھی وہ بہت بڑے عالم تھے، حالانکہ ایج کے حساب سے وہ کوئی نہیں تھے اس وقت۔ ینگسٹر بڑی کثیر تعداد میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت نیزہ بازی کے میدانوں میں۔ صاحبزادہ سلطان محمد بہادر عزیز صاحب، آپ نے ان کے بچپن سے لے کے ابھی تک ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیسا سوار پایا ہے آپ؟ میں دیکھ رہا تھا پیچھے وہ نا کوئی ریلی ہوئی اس کی، ویسے تو مجھے دلچسپی کوئی نہیں ہے، وہ حضرت صاحبان کی وجہ سے میں پھر وہ کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں، تو وہ نا کہیں انعام لینے جا رہے تھے،
تو اسٹیج پہ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مسٹر پرفیکشنسٹ. صحیح. وہ واقعی پرفیکٹ ہے, پرفیکشنسٹ. پتہ ہے کیا, نیزہ بازی جو ہے نا, وہ یہ نیزہ بازی آج کل جو یہ انٹرنیشنل نیزہ بازی ہو رہی ہے, جو ہم نیزہ بازی پہلے کرتے تھے, اس میں بہت زیادہ فرق ہے. صحیح. اب انہوں نے وہ نیزہ بازی بھی بہترین کی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں انگلینڈ میں ایک یو کے میں ہوا ہے سیکشن نیزہ بازی میں پوزیشن رہی, اس میں ان کی پوزیشن لا گئی. وہ نیزہ بازی بھی انہوں نے بہترین کی, اور ساتھ انٹرنیشنل نیزہ بازی میں بھی ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, وہ ٹھیک نیزہ باز. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف نیزہ بازی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آپ کو گھوڑے پہ کس طرح کا کنٹرول ہے اور کس قسم کے گھوڑے کو آپ قابو کر سکتے ہیں, یہ معنی رکھتا ہوتا. اب ایک ٹہرے پہ کوئی بھی بندہ چڑھ جائے, وہ جو بہت بڑھے گا اور پھر خود رک جائے گا, یہ نہیں. حضرت صاحبان کے گھوڑوں پہ کوئی ذرا چڑھ کے دکھائے نا, جتنی جان والے, جتنے قد کاٹ والے, اور جس قسم کی زبردست ان کی خوراک ہوتی ہے. پھر میں بتاؤں, بندے تو بیٹھ کی بات کر دیتے ہیں جی, بس یہ بس پیر صاحب ہے. یہ ایسے نہیں, کچھ جناب ٹیلنٹ ہے تو پھر انہوں نے دنیا کو منوایا, اور ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ, بڑے سخت گھوڑوں پہ قابو کر لیتے. وہ سب نئے آنے والے جو سوار ہیں, سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہ رہے ہیں, یا کچھ جو سیکھ چکے ہیں ینگسٹر جو ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ یہ نیزہ بازی اور گھوڑا رکھنا یہ بڑے خرچے کا کام ہے. اب تو بڑے مہنگے ہو گئے گھوڑے. بات یہ ہے جی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میدان سے باعزت گزرنا سیکھیں. جیتے بعد میں ہوتی رہتی, بہترین. باعزت طریقے سے اگر گزر گئے نا میدان سے, پھر آپ کامیاب ہیں. اب باعزت طریقے سے کیسے گزریں گے؟ آپ کا گھوڑا ٹھیک ہو, آپ خود سوار ٹھیک ہو. انٹرینڈ گھوڑے بغیر سیکھے آپ میدان میں نہ چلے جائیں, وہاں آپ کی عزت پھر نہیں بچتی. تو عزت بنانے کے لیے میدان میں جائیں, عزت گوانے کے لیے تو نہ جائیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے سب سے کہ اچھا گھوڑا ہونا چاہیے, اچھا آپ کا لباس ہونا چاہیے, اچھے سٹائل سے آپ کو آنا چاہیے. وہ نیزہ لگا نہ لگا لگ جاتے ہیں, پھر ان لوگوں کی بھی لگ جاتے. اب ہم سٹائل سے ہمیں سکھایا یہ گیا کہ آپ نے خوبصورت دوڑنا ہے, ہاں آپ کا نیزہ لگے یا نہ لگے. پھر کئی جگہوں پہ ہم بھی جیت جاتے اور بہت جیتے. ہم جنگ 2-3 سال لگاتار سیکشن میں جیتے. ایک سال ہم نے 25 میلے دوڑائے تھے, اور 25 میں سے 25 میں ہی کہیں نہ کسی نمبر پہ آئے تھے. اس وقت ایک سیزن میں, وہ سال نہ میں کہوں گا, وہ سیزن ہوتا تھا ہمارا کہ فروری کے اینڈ سے شروع ہوتا تھا جی, اور تقریباً اپریل تک وہ چلا جاتا تھا. آخری زیادہ تر میلہ ہم شاہپور, یہ ہمارے ساتھ ایک میلہ ہوتا ہے شاہ شمس شیرازی کا, اس وقت تو بڑا اعلیٰ ہوتا تھا. اب کچھ سالوں سے کوئی صحیح اچھا نہیں ہو رہا. صحیح. تو وہ اچھا میلہ ہوتا تھا, اور یہ بڑا پرانا میلہ ہے, یہ انگریز کے دور کا. تو بہرحال وہاں پھر اپریل میں یہ فکس اس کی تاریخ ہوتی تھی 5-6, وہاں پھر گرمی ہو جاتی تھی. اس کے بعد پھر وہ ہمارا سیزن ہم اینڈ کر دیتے تھے. تو اس دورانیے میں ہم نے اتنے میلے جیتے. تو ہم جیسے جو پھر نہ جیتے اگر ہمیں, تو یہ تھا کہ گھوڑا بھی اچھا دوڑے, ہم بھی بہتر دوڑے, اور سارا پھر ہمارے نیزے بھی لگ جاتے تھے. لیکن یہی ہے کہ ہم نے جب گھوڑا نہیں ٹھیک ہوتا تھا, میلے میں جا کے وہاں نہیں دوڑا, اور کبھی زندگی میں کبھی کسی بھائی کا دوست کا مانگ کے گھوڑا نہیں دوڑا. آج کیا بات, کئی ایونٹس, ایک آدھ ایونٹ میں اب میرے گھر میں 8-10 گھوڑے ہوتے ہیں, اب بھی ہیں, آپ کو دکھاؤں. تو ایک یا دو ان میں سے میں دوڑاتا تھا, ایک سیکشن میں دوڑاتا تھا, ایک سنگل میں دوڑاتا. ایک آدھ جگہ پہ ایک گھوڑا تھا جو میں سنگل کا لے گیا تھا, اور اس ایونٹ میں مقابلے میں تھا, اور میرا گھوڑا لنگڑا ہو گیا. میں نے وڈرا کر گیا, 7 سوار رہ گئے تھے. جو بات کا میلہ تھا, میں وڈرا, میرے بھائی نے کہا یہ نہیں گھوڑا,
یعنی کہ میں نے آج تک ایسے نہیں دوڑایا, میری عزت بنے گی اگر ادھر ادھر ہو گئے. تو یہ ہے جی کہ یہ عزت کے لیے کرنی ہوتی ہے, کوئی یہ روٹی تو ہے نہیں. جی بالکل. آپ جو ہے نا عزت کے ساتھ مدار میں آئے, اچھی چیز لے آئے, اس معیار کو بہتر کریں, اور ہو بھی رہا ہے. ویسے میں یہ نہیں کہتا کہ اب بڑے اچھے اچھے لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں, بہت اعلیٰ, بہت بڑا خرچ کر رہے ہیں آدمی, لیکن سارے آدمی اس طرح کے سمجھدار نہیں. یہ ذرا سیکھنا بھی چاہیے. ماشاءاللہ ملک صاحب, بڑی بہترین آپ کے ساتھ گفتگو رہی. لاسٹ میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ محمدی حیدریہ سلطانی عوام کلب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. جی. تو اس کی کہانی کیا ہے, کب آپ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں منتخب ہوئے, اور یہ کیسے یہ ترتیب بنی؟ ہوا یہ جی کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے حضرت صاحب بھی شاہین کلب میں تھے, جی. میرے والد صاحب شاہین کلب کے پائنر میں تھے. تو ہم شاہین کلب بھی دوڑاتے تھے. سید شاہ سلطان صاحب کے ساتھ بہت بڑا ہمارا قریبی تعلق بھی تھا, بڑے مہربان تھے, بہت اچھا پسند بھی کرتے تھے میری نیزہ بازی کو. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نمائشی نیزہ بازی میں ایک سوار میں ضرور ہوتا تھا دوسرے اپنی کلب کی طرف سے, دوسرا اور کوئی بھی ہوتے اچھے اچھے اور بھی سوار تھے. تو یہ جی چلتا رہا کام. حضرت صاحب نے ادھر ایک جی میلہ شروع کیا, غالباً شاید 2002 سے وہ پہلے کی بات ہے, پہلا میلہ جو حضرت صاحب نے ادھر کروایا اچھالی میں. اچھالی سے تو سارے لوگ جو ہے حضرت صاحب کے کلب میں دوڑے اتفاق سے, پتہ نہیں کیوں وہ دوڑے, خوش آمدن. اور ایسے بندے جو بعد میں اب اس کلب سے نہیں شامل ہوئے, وہ صرف وہیں پہ نا انہوں نے اس کے ساتھ شمولیت کی. لیکن ہم کیونکہ شاہین میں دوڑتے تھے, ہم شاہین میں ہی دوڑے. تو وہ پھر مجھے بھی دوستوں نے کہا کہ آپ تو سب سے قریبی حضرت صاحب کے ہیں, اور آپ شاہین میں دوڑ رہے ہیں اور دوسرے جو ہے آپ کے کلب میں دوڑ رہے ہیں. صحیح. تو وہ میں نے پھر حضرت صاحب کو رات کو بیٹھے تھے اسی میلے کے بعد ہی عرض کی کہ حضرت صاحب اگر یہ کرنا ہے کام ہم نے یا نہیں کرنا نیزہ بازی والا, کیونکہ اس سے پہلے ذرا کم میلوں میں پارٹیسپیشن ہوگی. حضرت صاحب نے فرمایا کہ بالکل کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے پھر وہ پگڑی رکھی, اور آج تک وہی پگڑی رکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اور حضرت صاحب نے یہ تو میں نے کو وہ دیکھا یا یہ تو وہ میرے پہ مہربان ایسے تھے کہ انہوں نے پھر یہ مجھے عہدیدار بھی بنا دیا, ادروائز میں تو وہ خدمتگار تھا, عہدیدار تو نہیں. جی ناظرین, یہ تھے ملک اکبر حیات عوان صاحب. بڑی ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب, ان کے والد اور ان کے دادا ساتھ یہ وابستگی تھی اس کے بارے میں بتایا. محمدی حیدریہ سلطانی عوام کلب کی ابتدا بتائی, اور ملک صاحب جو ہیں محمدی حیدریہ سلطانی عوام کلب کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور بڑی ہی اچھی نیزہ بازی اب تک انہوں نے کی ہے. اور ہمیں اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے